اس سے پہلے سورہ یاسین شریف کی 11 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے وہ 12ویں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ آیت کریمہ کا پہلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم ہی مردوں کو جلاتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہر انسان کو زندہ فرمائے گا۔ مکہ میں جو لوگ رہتے تھے جن کے پاس ایمان نہیں تھا تو وہ بڑے کنفیوز رہتے تھے کہ دوبارہ کیسے پیدا کر دے، دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ ایسا اتفاق بھی ہوا کہ بوسیدہ ہڈیاں ہاتھ میں لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مَن یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب کہہ دو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دو محبوب وہی زندہ فرمائے گا جس نے پہلی بار پیدا فرمایا۔ پہلی بار بنانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار تو بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے بدن میں ایک ہڈی کو پیدا فرمایا جس کا نام عجب الذنب ہے۔ وہ ہڈی نہ جلانے سے جلتی ہے نہ گلانے سے گلتی ہے، اسی ہڈی سے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ پیدا فرمائے گا اسی ہڈی کے ذریعے سے۔ اب یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ ہونا ہے حق ہے، لیکن اس عقیدے کے تعلق سے ہمیشہ ایمان والے اور غیر ایمان والوں میں ہمیشہ معاملہ پریشانی کا رہا۔ ایمان والے ہمیشہ کہتے رہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، سارا دار و مدار عمل کا اسی پہ تو ہے کہ انسان جو بھی کرتا ہے کہتا ہے مرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو بدلہ ملے گا۔ لیکن کفار گھبراتا ہے تو وہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی معاملہ نہیں۔ ایک بادشاہ گزرا بیدرس بادشاہ کے دور میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کچھ ہی لوگ مانتے تھے ورنہ اکثر انکار کرتے تھے۔ تو بادشاہ بڑا پریشان تھا، دن میں حکومت کرتا، رات میں آ کر رب کی بارگاہ میں گر گرا کر رو کر کے آنسو بہا کر کے دعائیں کرتا کہ اے اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس پر کوئی نشانی پیدا فرما۔ وہ دعائیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اصحاب کہف کو دوبارہ غار سے زندہ فرما کے عوام کے سامنے پیش فرمایا۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس پر بہت ساری دلائل قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں۔ پہلی دلیل اللہ، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ قادر ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے وہ یہی کہے گا ہمارے سامنے دلائل ہو یا نہ ہو، ہمارا اللہ قادر مطلق ہے، جس نے پہلی بار پیدا فرمایا وہ دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ قدرت کو جو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اطمینان قلبی کے واسطے، یہی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گزر ایک دریا کے کنارے سے ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لاش ہے، پانی چڑھتا ہے تو مچھلیاں گوشت کھاتی ہیں، پانی اترتا ہے تو پرندے آ کے کھاتے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ دکھا مجھے کیسے مردوں کو زندہ فرمائے گا، کہ یہاں کا گوشت وہاں پہنچ رہا ہے، وہاں کا وہاں، وہاں کا وہاں، کیسے زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، کیا تمہارا ایمان نہیں؟ مطلب لوگ سمجھتے کہ کچھ اور ہے، اس لیے رب نے پہلے ہی سوال کر لیا کیا ایمان نہیں ہے تمہارا؟ کہا مولا بھلا ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، یہ دل بڑا مضطرب ہے، اس کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، اے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندے پکڑ لو،
4 پرندوں کو آپ نے پکڑا، رب نے حکم دیا کہ ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد گوشت نکالا، قیمہ بنایا، آپس سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جعل علی کل جبل منہم ما جزءا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کے گوشت کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو تھوڑا تھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حکم ہوا، گوشت کو الگ الگ رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ پکارنے والی زبان ہو مردے بھی سن لیتے ہیں۔ دیکھو پکارنے والی زبان ابراہیم علیہ السلام کی، گوشت قیمہ ہو چکا، آپس میں مل چکا ہے، اور کہتے ہیں مردے کو بلاؤ مت۔ لیکن میرا رب کیا فرماتا ہے، مردے کو بلائیں کہ نہ بلائیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ادعوہن، اے ابراہیم گوشت رکھ دیا ہے، اب ان مردوں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، ان مردوں کو پکارو، ادعو کا لفظ ہوتا ہے پکارو، بلاؤ۔ جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے ذبح ہو گئے، ان کی یہ شان ہے، ابراہیم بلائے تو چلے آئیں، تو جو آقا کی عشق اور محبت میں قربان ہوتے ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ اتینک سعیا، دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وہی ہوا، ہڈیاں آ کے ملی، گوشت آ کے چڑھنا شروع ہوا، پر آ کے لگے اور پرندے اڑتے ہوئے چلے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل پیش فرمائی۔ ایسا بھی معاملہ ہوا کہ سورہ بقرہ کے اندر تو پورا واقعہ، بقرہ مانے ہوتا ہے گائے، ایک واقعہ ہے اس کے اندر، اس کی مناسبت سے اس کو کہا جاتا ہے۔ ہوا کیا تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص جس نے اپنے کزن کو ذبح کر ڈالا، قتل کر ڈالا، مرڈر کر دیا، اس امید پر کہ بڑا مالدار ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو قتل کر دوں گا، سارا مال مجھے مل جائے گا، سارا مال مجھے مل جائے گا۔ اٹھا کر کے اس نے ذبح رات میں قتل کر دیا، سویرے جو شہر کا مین دروازہ تھا وہاں پہ جا کے لاش کو پھینک دیا، سویرے چلانے لگا میرے بھائی کو کسی نے مار ڈالا، میرے بھائی کو کسی کو مار ڈالا۔ آج کا دور تھوڑے نہیں ہے، انبیاء کرام کا دور ہے وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے، لوگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو۔ پوچھنے لگے کیسی ہوگی، کیا ہوگی، بڑا تفصیلی واقعہ۔ ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کے دم سے مردے کو مارا، وہ مردہ دوبارہ زندہ ہوا، گلے سے خون کا فوارہ جاری تھا، اور کہتا ہے مجھے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، یہ میرے چچا کا لڑکا ہی ہے جس نے مجھے قتل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں مردے کو زندہ فرما دیا۔ جب دنیا میں زندہ فرما رہا ہے تو وہ قادر مطلق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمانے پر بھی قادر ہے۔ سمجھنا، اور بہت سارے دلائل ہیں۔ اس کے علاوہ کوہ طور پر جب پوجا کیے تھے بنی اسرائیل، سمجھنا کس کی پوجا، عبادت کیے تھے، پرستش کیے تھے، تو توبہ کیے، توبہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو رب نے حکم دیا اے موسیٰ 70 کو لے کے آؤ کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 کا انتخاب کیا، کوہ طور پر پہنچے گے۔ نالائق، ان کو یہ سوچنا چاہیے طور پر آنے کا موقع ملا ہے، طور پر آنے کا موقع ملا، خدا کا یہی شکر ہے، لیکن ناشکری قوم اتنا ملا، اور ملنا چاہیے، اور ملنا چاہیے۔ تفسیر در منصور کے اندر آیا کہ جس کھانے اور جس پینے پر بندہ شکر ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس بندے سے اس کھانے اور پانی کے تعلق سے حساب نہیں لے گا۔ یہ ہے شکر کا معاملہ، نعمت پر شکر کا معاملہ۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام پہنچے 70 وہاں پہنچتے جانتے کیا کہتے ہیں، لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرا، اے موسیٰ ابھی تک تو آپ کی زبان سے سن کے ایمان تھا نا ہمارا، اب تو اللہ کو جب تم کھل کے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنگھاڑ ایک آواز بھیجی، سب مر گئے، 70 کے 70 وہیں پناہ۔ خالی موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ عذاب سے جسے چاہتا ہے اسے بچا لیتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام محفوظ، لیکن رب کی بارگاہ میں عرض کہ اے اللہ میں لایا تھا، میری قوم مجھ سے پوچھے گی موسیٰ لے کے گئے ختم کرا کے آ گئے، موسیٰ گئے ختم، بڑی ذلت و رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اے اللہ کرم فرما۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر موسیٰ نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، دوبارہ زندگی عطا فرمائی 70 کو۔ بہت سارے دلائل ہیں،
حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر واسطہ کے علاقے سے ہوا. یہ واسطہ کا علاقہ وہ جہاں پر طاعون کا عذاب آیا تھا. طاعون کے عذاب سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو انتقال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. تو طاعون کا عذاب آیا 1 سال میں، اور جو بڑے تو اہل ثروت تھے بھاگ بھاگ کے چلے گئے، دوسرے لوگ بچ گئے تو انتقال کر گئے. جب معاملہ ہوا تو گاؤں میں دوبارہ آباد ہوا تو لوگوں نے کہا نہیں اب کہ ہم سب لوگ بھاگ کے جائیں، سب بھاگ کے جائیں. 1000 تھے، دوبارہ عذاب آیا، سب بھاگنے لگے، لیکن 1000 سب کو موت آ گئی، سب کا انتقال ہو گیا. الم تر الی الذی خرجوا من دیارہم وهم ملوک حذر الموت. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے تھے، اور ان کی تعداد 1000 تھی، سب کے سب مر گئے. حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا بدن صحیح سالم ہے، اور ایسا معاملہ ہو گیا. رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما. حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان 1000 لوگوں کو دوبارہ زندہ فرما دیا. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن سے دلائل ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھو یار، عزیر علیہ السلام قرآن میں تذکرہ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. حضرت عزیر علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار تھے اور اریحہ بستی میں پہنچے. کیا دیکھتے؟ کھنڈر ہے، لیکن جو درخت ہے ان میں پھل خوب زیادہ لگے ہوئے ہیں. ہاتھ میں شیرہ تھا، شیرے کو رکھا، اپنے کھچر کو ادھر باندھ دیا ہے کھنڈر میں، اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. لیٹے ایک دم سورج نکل رہا تھا، اور لیٹے تو 100 سال لیٹے رہ گئے. کتنے سال؟ بولتے ہیں نا نبی کی بدن، اے پاگل تیرا بدن سڑ سکتا ہے لیکن نبی کے بدن کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پر رہے. 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا. جب دوبارہ زندہ فرمایا تو رب فرماتا ہے کم لبست، اے عزیر کتنا ٹھہرے؟ حضرت عزیر کہتے لبست یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن سے کم، کیونکہ جب آیا تھا لیٹا تھا تو سورج نکل رہا تھا، اٹھاؤ تو سورج ڈوب رہا ہے، تو ایک دن یا ایک دن سے کم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بل لبست 100 عام. اے عزیر 1-2 دن نہیں، 100 سال ہو گئے تمہارے، تم 100 سال سے یہاں ٹھہرے ہو. دیکھو اپنے شیرے کو، شیرہ میں شیرہ بدبو نہیں پیدا ہوا، اس میں بدبو نہیں پیدا ہوئی اس کے اندر، ایک دم شیرہ مست تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گدھے کو تو دیکھو، گدھے کو دیکھو تو خالی ہڈی چمک رہی تھی، خالی ہڈی چمک رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو ثم ننشزها نکسوها لحما، دیکھو کیسے جمع کرتا ہوں. ہڈیوں کو رب نے حکم دیا، ہڈیاں آپس میں ملنے لگی، ہڈیاں ملی، ڈھانچہ تیار، گوشت چڑھنے لگا، گوشت چڑھ گیا، کھال آ گئی. وہ گدھا جو مرا ہوا تھا چلانا شروع کر دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ فرمانا ہے، تو وہ پروردگار عالم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جس نے پہلی بار انسان کو پیدا فرمایا، پہلی بار انسان کو پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اے اللہ تو پھر عیسیٰ نے کیسے زندہ کر دیا؟ اے اللہ پھر مصطفیٰ نے کیسے زندہ کر دیا؟ ایک بات سمجھ لو پہلے، جو معجزہ ہے، نبی کا ہر کام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. نبی کا ہر کام اللہ کی قدرت کی کیا ہے؟ نشانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا. کتنے مردوں کو؟ کتنے؟ 4 مردوں کو زندہ کیا. وہ تو 4 مردوں کو زندہ کیا. اس کے علاوہ بھی آگے آ رہا ہے انطاکیہ شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن کو حواری کہا جاتا ہے، انہوں نے کئی مردوں کو زندہ کیا. ابھی اسی کے اندر آئے گا سورہ یاسین کے اندر شہر انطاکیہ، اور آگے والی آیت میں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ آئے گا انشاءاللہ. جی تو 4 مردوں کو زندہ کیا. یہی نہیں، ایک بار تو ایسا بھی معاملہ ہوا، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لاؤ مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، پرندہ بناتا فَأَنفُخُ فِيهِ، میں خالی دم کر دوں تو مٹی کا پرندہ جو بے دم تھا میرے دم سے اتنا دم آ جائے کہ اڑنے لگتا ہے. تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندہ فرمایا. سبحان اللہ. ارے مردوں کو زندہ کیا، یہ تو بہت ساری روایتیں موجود ہیں، لیکن ذرا بے زبان سے بلوانا یہ کمال ہوتا ہے نا.
آقا علیہ السلام کے لیے درخت بولے ہیں، حضور کے لیے تو پتھر بولے ہیں، اور یہی نہیں کہ جو بولا ہے مصطفیٰ نے اسے بھولا ہے، جو بولا ہے مصطفیٰ نے اسے یاد کیا ہے۔ آقا فرماتے میں آج بھی ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، جو مجھے سلام کرتا تھا۔ آقا فرماتے میں اسے بھی پہچانتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام کرنے والے کو مصطفیٰ پہچانتے ہیں، مصطفیٰ پہچانتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے پاک۔ یہی نہیں، ایک بات اور سمجھا دوں، بخاری شریف کی ایک حدیث وہ بھی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زہر آلود بکری کا گوشت زہر لگا کے پیش کیا گیا تھا۔ آقا نے اٹھایا، تناول فرمایا، بخاری شریف کے جیسے منہ سے لگایا رکھ دیا، فرمایا کس نے بھیجا اس کو بلاؤ۔ کہا زینب نام کی یہودن خاتون نے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، آقا نے فرمایا بتا ہل سممت فی، کیا تو نے اس کے اندر زہر ملایا؟ حیران، زہر ملایا، حیران۔ کہتی من اخبرک، کس نے بتایا آپ کو؟ کیسے معلوم ہوا کہ اس میں زہر ملا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں دستی بکری کی بہت حضور کو پسند تھی، لیگ پیس جس کو بولتے ہیں، ہے نا، پایا بکری کا۔ آقا علیہ السلام کو دستی بہت پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اس کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو وہ بکری کا گوشت مجھ سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے مت کھاؤ، اس لیے کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ مصطفیٰ نے تو پھر زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہی، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا کرنا، اللہ کے محبوبوں کا کرنا، یہ اللہ ہی کا کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ تو ہم سمجھائیں گے، قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جبرائیل سے اٹھانے کا حکم دیا، جبرائیل نے اٹھایا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا جبرائیل نے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کرنا اللہ ہی کا کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یقیناً ہم ہی مردہ زندہ کرتے ہیں۔ تو پیٹ کی ہڈی میں ایک ہڈی ہے جس کو کہتے ہیں پسلی کی ہڈی میں عجب الضم، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے انسان گھبراتا ہے، اب تو امید بن جائے گی کہ آج جب اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے تو جو ہم قدم مسجد کی طرف بڑھاتے ہیں یہ قدم مٹ جاتے ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے جب مردوں کو زندہ فرما رہا ہے، جو بظاہر مٹ چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے، تو جو مسجد کی طرف مسلمان کے قدم اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قدم کو بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ارے جتنی نیکیاں تم نے کی ہیں ہم ساری نیکیوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ محفوظ کرتا ہے کرامن کاتبین، کرامن، لیکن حکم اللہ کا ہے، تو ان کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ان کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہے، ہم محفوظ کر لیتے جو بھی نیکیاں تم نے کی۔ وآثارہم، اور نشان قدم کو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبی سے کیوں دور رہیں، مسجد نبی کے پاس میدان پڑا ہے، چلو وہیں جا کر کے گھر بنائیں، وہیں رہنا شروع کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آقا نے فرمایا نہیں، علیکم بالدیار، علیکم بالدیار، علیکم بالدیار، تم لوگ اپنے گھروں کو پکڑو، وہیں پہ رہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم لوگ اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھاتے ہو تو جتنی دور سے آدمی آتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم پہ ایک حدیث میں آیا کہ ایک گناہ مٹتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتا ہے۔ 100 قدم اگر چل گئے تو ہو گیا وارے نیارے، 100 نیکیاں ملی، 100 گناہ جھڑے اور 100 درجہ پرموشن، ترقی۔ تو کہا دنیا میں نہیں ملے ترقی، کہا دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا سودا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا ہے۔ سوال ہے نا، اللہ کا نشان قدم کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اچھا مسجد کا پڑوس کتنا ہوتا ہے یہ بھی سمجھے، مسجد کا پڑوس کتنا مانا جائے؟ تو ایک حدیث پاک میں تفسیر روح البیان کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا 40 گھر جو ہیں یہ مسجد کے پڑوس میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی کسی کا پڑوسی ہوتا، ظاہر سی بات ہے مسجد کا پڑوس مطلب اللہ کے گھر کا پڑوس، اللہ کے گھر کا پڑوس جو پڑوس میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے رحمت اپنے گھر میں تو پڑوس والے کو بھی ملے گی۔ تو جو مسجد
40 جو گھر ہوں گے مسجد کے اطراف میں، جب مسجد میں رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھیٹیں انہیں بھی عطا فرماتا ہے، سمجھ رہے نا، تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے۔ اچھا ایک چیز اور، ایک نیکی مسجد کی طرف ایک قدم اٹھانے پہ ملتی ہے، ایک گناہ جھڑتا ہے اور ایک درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن یہ کب ہے؟ خالی جب نماز کی نیت ہو تب۔ نیت بڑھا دو ثواب بڑھ جائے۔ کہا کیسے؟ کہا نیت یہ بھی کر لو کہ مسجد میں جاؤں گا تو موقع ملے گا تو اذان بھی کہہ دوں گا۔ بولو نا یار، ہاں دو چیز ہو گئی، نماز اور اذان۔ موقع ملا تو اقامت بھی کہہ دوں گا، موقع ملا تو مصطفیٰ پہ سلام بھی پڑھ لوں گا، موقع ملا تو مصافحہ بھی کر لوں گا، موقع ملا تو قرآن کی تلاوت بھی کر لوں گا، موقع ملا تو مسجد کی صفائی بھی کر لوں گا، موقع ملا تو مسجد کے اندر جو ضرورت کی چیزیں وہ کر لوں گا۔ جتنی آپ کی نیتیں ہو جائیں گی، قدم ایک اٹھے گا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اتنے گناہ مٹائے گا، اتنے درجے بلندی عطا فرمائے گا۔ تو نیتیں زیادہ کر کے گھر سے نکلے، جتنی زیادہ نیتیں اتنا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں اس سے جو انہوں نے نیکیاں پیش کی ہیں، وہ آثار ان کے نشان قدم کو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے جو ہے گھیر لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، شمار کر لیا۔ کہاں پہ؟ فی امام مبین، روشن امام میں۔ امام وہ کہ قوم جس کی طرف رجوع کرے۔ کہا جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو کیا کریں؟ کہا امام کی طرف رجوع کرو، امام صاحب پڑھائیں گے، ہم پڑھیں گے۔ کہا جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اس کو امام اور پیشوا کہا جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں، جیسے مسجد کا امام ہوتا ہے، لوگ رجوع کرتے ہیں، تو ویسے ہی مفتی صاحب بھی امام ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولے نا بابا، جس کی طرف لوگ رجوع کریں، ضرورت کے ٹائم پہ جدھر جائیں جس کے پاس، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ کہا ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ لیتے، حوالے کی ضرورت پڑ گئی، ایک بڑی کتاب کو کھولے، ادھر رجوع کیے، تو کہا یہ بڑی کتاب اس کتاب کی امام ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے وہ امام۔ کہا قوم مسئلے مسائل میں کدھر رجوع کرتی ہے؟ تو کہا مسئلے مسائل میں رجوع کرتی ہے مفتی کی طرف۔ تو کہا مفتی کون ہوتا ہے؟ کہا قوم کا امام ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، قوم کا امام ہوتا ہے۔ کہا جو مصلی میں ہے، کہا وہ بھی امام۔ کہا کیوں؟ کہا جب نماز کی ضرورت پڑتی ہے، رکوع کریں کہ سجدہ کریں، تو امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو کہا رجوع کر لیے، امام صاحب بھی امام ہو گئے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو امام جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب چوتھے پانچویں کے چکر میں مت جانا، بہت سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ امام وہ جس کی طرف رجوع کیا جائے، امام وہ جس کی طرف کیا کیا جائے؟ رجوع کیا جائے، وہ امام ہوتا ہے۔ تو کہا روشن امام نے، کہا روشن امام، امام بھی روشن۔ کہا یا ایمان سے بڑا لوح محفوظ، کہ قرآن جب نازل ہوتا ہے تو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آیا، لیکن ساری چیزیں تو محفوظ لوح محفوظ میں ہے نا، تو رجوع تو ادھر ہی ہوتا ہے نا۔ تو کہا جو لوح محفوظ ہے اس کو بھی امام کہا گیا، اس لیے کہ ساری چیزوں میں اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو شمار کر لیا ہے روشن امام یعنی لوح محفوظ میں۔ اب انشاءاللہ آگے شہر انطاکیہ کی طرف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تبلیغ کے لیے گئے تھے، کیا انداز تھا، انشاءاللہ اس پر گفتگو رہے گی۔